اب شیطان ہمارے پیچھے ہے. جب بھی کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مومن کے لیے اور کافر کے لیے الگ الگ حربہ ہے. کافر تو اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا، سزا اور جزا پر ایمان نہیں لایا، تو کافر کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نیکی کا کام برا ہے. اس کو ایمان کی طرف لانے سے وہ روکے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن اللہ کی طرف جائے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جائے اور یہ ایمان قبول کر لے. کافر کے لیے تو اس کا حربہ یہ ہوگا، لیکن مومن کو تو یہ حربہ نہیں استعمال کرتا. وہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے، ہر صاحب ایمان نیکی کو پسند تو کرتا ہے چاہے نہ بھی کرے، اس کو وہ برا نہیں گردانتا. اس لیے شیطان اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالتا کہ نیکی کا کام برا ہے، نیکی نہ کرو، اس سے تو تمہیں نقصان ہوگا. اب ہمارا ایمان ہے کہ نیکی کا کام تو اعلیٰ اور عرفہ ہے، ہم اگر نہیں کرتے تو ہماری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم یہ کام کریں گے. یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال بار بار آتا ہے، احتساب کی طرف مائل ہوتا ہے انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. تو پھر اس انسان کو شیطان جو حربہ اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے کہ تم ابھی جوان ہو، ابھی تمہاری بڑی عمر پڑی ہے، کام کاج کر لو، گھر بنا لو، کوٹھی بنگلہ کار لے لو، پھر کام کر لینا، پھر نیک اعمال کر لینا. اور پھر جوانوں کو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، جب بال سفید ہوں گے تو پھر عمل کر لینا. کیا پتا اس وقت زندگی ساتھ دے نہ دے، کیا پتا اس وقت ذہن میں اللہ یہ آئیڈیا اور داعیہ لائے نہ لائے. کیونکہ پوری زندگی تو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے گزر گئی، تو آخری عمر میں پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ذہن کے اندر یہ خیال لانا ہی اللہ تعالیٰ موقوف کر دے کہ تو نے پوری زندگی میرے بھیجے ہوئے داعیے کو، میرے بھیجے ہوئے جذبے کو، میرے نیکی کے خیال کو تو نے وقت نہ دی، اب میں تمہیں بھی اس کو کرنے کی توفیق نہیں دیتا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اعمال کو مؤخر کرانا، آج کی بات کو کل پر ڈالنا. ہاں کل سے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، کل سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دے رکھی ہے مال کی، میں اس میں صدقہ خیرات کروں گا. اب یہ ماہ تو گرمی کا ہے، سردیاں آئیں تو روزے رکھوں گا. ابھی راتیں چھوٹی ہیں گرمیوں کی، سردیوں کی راتیں آئیں تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا. یہ اعمال کو مؤخر کرنے کا حربہ شیطان ہمارے اوپر لگا. اس لیے میرے بھائیو، اس عمر عزیز کو، اس وقت کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے، اور جو دماغ میں آئیڈیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ عمل کے سانچے میں اس کو ضرور ڈالنا ہے. حضرت شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد تھے، تو میں نے ان سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت رات کو اٹھنا ممکن نہیں میرے لیے. تو انہوں نے کہا نہ اٹھیں، آپ یوں کیا کریں کہ رات کو الارم لگا لیا کریں، اور الارم لگا کے جب الارم بجے تو اس وقت اتنا وقت ذرا بستر پہ بیٹھ جایا کریں کہ جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ اللہ 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 کر سکیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا کر لیتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے مصداق آپ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا ثواب دے دے گا. یعنی نفس کو جو ہے وہ بہلا پسلا کر عمل پر لانے کی ضرورت ہے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس وقت وافر ہو، انسان کی صحت اب مزید بہتر ہو، انسان کے وسائل اور اس کا منتظر رہنا، یہ ہو سکتا ہے ہو نہ ہو. تو ہر 2 کام جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ جو نیکی کا کام، جو ذہن میں تخیل آیا، جو داعیہ آیا، ان کو 2 کاموں کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کر لیں. مثال کے طور پہ تلاوت نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی کام کاج بھی کر لیتے ہیں. تو اب یہ کرنا ہے کہ اب اس تلاوت والے کام کو دن میں کسی بھی وقت چند ایک رکوع پڑھ لیے، آدھا صفحہ پڑھ لیا، شروع کر دیا. یعنی اس کام کو کرنے کی طرف انسان قدم بڑھا دے. اگر قدم نہیں بڑھائے گا
تو شیطان کا نوالا بن جائے گا، اور شیطان پوری زندگی اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔